الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج انشاءاللہ صیام کی سنتوں اور اس کے آداب کے تعلق سے گفتگو ہوگی۔ صوم رکھنے والے کو ان آداب کی رعایت کرنی چاہیے تاکہ اس کا صوم اپنے کمال کو پہنچے، اجر و ثواب میں اس کے زیادتی ہو۔ پہلی سنت اس تعلق سے ہے کہ وہ سحری کھانے کا اہتمام کرے۔ چنانچہ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اب اگر ہم غور کریں کہ سحری کھانے میں کس کس انداز میں برکت ہے تو بہت ساری برکتیں ہمارے سامنے نکل کر کے آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل ہے۔ آپ نے جب فرمایا کہ سحری کھاؤ، تو جب ہم سحری کھاتے ہیں تو اتباع سنت کرتے ہیں، اور سنت کی پیروی کی توفیق ملنا یہ ایک برکت ہے۔ ایسے ہی ایک حدیث میں یہ ذکر آیا ہے کہ سحری تم کھاؤ کیونکہ اہل کتاب سحری کے بغیر صوم رکھتے ہیں، تو پھر اس میں اہل کتاب کی مخالفت کا بھی موقع ملتا ہے اور یہ بھی ایک برکت ہے۔ اور ایسے ہی جب ہم سحری کھا لیتے ہیں تو صوم رکھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ صوم اللہ کی ایک عبادت ہے، سحری کھا کر ہم اس عبادت پہ قوت حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح سحری کی برکتوں میں سے یہ رہے گا کہ دن بھر چستی، پھرتی، نشاط اور حرکت اور بدن میں قوت باقی رہے گی۔ اور ایسے ہی سحری کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی رہے گی کہ بھوک پیاس بڑھ جانے کی وجہ سے جو چڑچڑاپن اور جو بد اخلاقی پیدا ہو جاتی ہے، جو آدمی سحری کھائے گا اور خاص طور پہ آخری وقت میں کھائے گا، وہ اس بدخلقی سے بچا رہے گا، اس چڑچڑاپن سے بچا رہے گا۔ اور ایسے ہی سحری کی برکتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اگر سحری کے وقت میں کوئی شخص مل گیا جو کہ کمزور تھا، غریب تھا، محتاج تھا، سوالی تھا، تو اس کو ہم اپنے ساتھ میں بیٹھا کے کھانا کھلا سکتے ہیں، ہم اسے صدقہ دے سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک برکت حاصل کرنے کا موقع ہے۔ اسی طرح سے سحری کی برکتوں میں سے یہ بھی ہے کہ سحری چونکہ یہ رات کے تیسرے پہر کھائی جاتی ہے، آخری وقت وہی ہے، تو آخری تیسرا پہر رات کا ہو جاتا ہے، جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو پکارتا ہے کہ ہے کوئی جو سوال کرے میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی جو دعا کرے مانگے اور میں اس کی مانگ کو پورا کروں۔ تو اس طرح سے وہ دعا، سوال اور ذکر کا بھی موقع ہے۔ تو جو شخص سحری کے وقت اٹھتا ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت بھی پا جاتا ہے اور سحری بھی کھاتا ہے۔ اسی طرح سے اس میں برکت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص سحری کے وقت سے پہلے نیت نہیں کر چکا ہے تو اسے نیت کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور نیت چھوٹ جانے کی تلافی کا ایک موقع حاصل ہو جاتا ہے۔ اور سحری کھانے کی برکتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آخری وقت میں سحری کھاتا ہے تو اس کے بعد وہ صلاۃ فجر با جماعت پا جاتا ہے، جبکہ پہلے ہی سحری کھا لینے میں یا سحری کو چھوڑ دینے میں صلاۃ فجر کے بھی با جماعت صلاۃ فجر کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال سحری کھانے میں بہت ساری برکتیں ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بابرکت سنت ہے جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے سحری میں تاخیر کرنا یہ مستحب ہے، اور اس سلسلے میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے سحری کھائی۔ جب دونوں سحری کھا چکے
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلات کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے صلات پڑھائی۔ انس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ سحری سے فارغ ہونے اور صلات میں داخل ہونے کے درمیان کتنا وقت تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جتنے میں آدمی 50 آیتیں پڑھ لیتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ اس میں غور کریں، صحابہ کرام کی قرآن پاک سے محبت اور صحابہ کرام کا شغف قرآن پاک سے کہ وہ ہر وقت تلاوت کرتے رہتے تھے، اور اسی وجہ سے وہ اوقات کا اندازہ اپنی تلاوت کے ذریعے لگاتے تھے۔ انہوں نے گویا سحری کھانے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت شروع کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صلات کے لیے کھڑے ہوئے تو اس دوران انہوں نے 50 آیتوں کی تلاوت کر لی۔ اس سے اندازہ لگا کہ اس دوران 50 آیتیں تلاوت کرنے کا وقفہ تھا۔ اسی طرح سے یہ بات بھی یاد رہے کہ اگر کوئی شخص سحری کھا رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں کھانا تھا یا پانی تھا اور اسی دوران فجر کی اذان ہو گئی، ایسی صورت میں اسے فوراً اسے چھوڑ دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ شریعت کی طرف سے اسے یہ سہولت دی گئی ہے کہ وہ اپنی ضرورت پوری کر لے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، امام احمد نے روایت کیا ہے اور امام ابو داؤد نے بھی، اور علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سمع احدکم النداء والاناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، کہ اگر کوئی شخص اذان سن لے اور اس کے ہاتھ میں برتن ہے، کھانے کا یا پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہے، تو اس وقت تک وہ برتن نہ رکھے جب تک کہ اپنی ضرورت پوری نہ کر لے۔ تو گویا اسے اجازت دی گئی ہے کہ اذان سننے کے بعد بھی وہ اپنی ضرورت کی تکمیل کر لے۔ اسی طرح سے سحری کھانے میں تاخیر کرنا یہ باعث برکت ہے، اور اس کا بیان ہو چکا ہے، اور صلاۃ فجر باجماعت بھی ایسے شخص کو ملنے کی امید ہے۔ اسی طرح سے سحری کے 2 آداب ہم نے ذکر کیے۔ پہلا ادب سحری کھانا، اور دوسرا ادب یا دوسری سنت سحری کو تاخیر سے کھانا۔ اب آتے ہیں ہم سحری کی تیسری سنت کی طرف، ہم آتے ہیں صوم کی یا روزے کی تیسری سنت کی طرف، افطار میں جلدی کرنا۔ افطار میں جلدی کرنا، اس سلسلے میں متفق علیہ حدیث ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ اس وقت تک برابر لوگ خیر و بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ جو شخص افطاری میں جلدی کرتا ہے گویا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتا ہے، آپ کی سنت کی تعمیل کرتا ہے، سنت کی حد بندیوں پر وہ ٹھہر جاتا ہے، اہل کتاب کی مخالفت کرتا ہے، جو لوگ افطاری کے لیے تاروں کا انتظار کرتے ہیں کہ تارے نکل جائیں گے تب وہ افطار کریں گے، اور ایسے ہی جو شخص جلد افطار کر لیتا ہے، وقت ہوتے ہی افطار کر لیتا ہے، تو گویا وہ اپنے جسم کے لیے اور عبادت پر قوی ہونے کے لیے اچھا ہے۔ اسی طرح سے جو شخص سحری میں تاخیر کرے گا اور افطاری میں جلدی کرے گا، اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی مدت اور بھوکے اور پیاسے رہنے کا جو وقفہ ہے وہ مختصر ہوگا، جس کی وجہ سے اس کے جسم کو فائدہ حاصل ہوگا۔ تو یہ بھی صوم کے آداب میں سے ایک اہم ادب ہے۔ اسی طرح سے صوم کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اگر میسر ہو تو رطب سے افطار کرنا۔ اس سلسلے میں انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ ادا کرنے سے پہلے، کون سی صلاۃ مغرب ادا کرنے سے پہلے چند کھجوروں پر، رطب کھجوروں پر افطار کیا کرتے تھے، اور اگر رطب نہ میسر ہوتا تو تمر سے آپ افطار کر لیا کرتے، اور اگر تمر نہیں ملتا تو پانی کے چند گھونٹ لے لیا کرتے تھے۔ یہ سنن ابی داؤد
اور سنن ترمذی کی حدیث ہے اور علامہ البانی نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ آپ رطب کہتے ہیں اس کھجور کو جو ابھی تر و تازہ ہو اور جو سوکھا نہ ہو، اور تمر کہتے ہیں جو پوری طرح سے پک جائے اور سوکھ جائے، اسے تمر کہا جاتا ہے۔ تو یہ ترتیب ہے کہ اگر رطب میسر ہو تو پہلے رطب سے افطاری کی جائے، اور اگر رطب میسر نہ ہو بلکہ تمر میسر ہو تو تمر سے افطاری کر لی جائے، اور اگر تمر بھی میسر نہیں تو پانی سے افطاری کر لی جائے، یا جو بھی حلال رزق اللہ نے عطا فرمایا ہے اس پر افطاری کر لی جائے۔ اسی طرح سے افطاری کی سنتوں میں سے یا اس کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ حالت صوم میں زیادہ سے زیادہ دعا کیا جائے، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ امام احمد نے، امام ترمذی نے اس کی تخریج کی ہے اور علامہ البانی نے اسے حسن قرار دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ پہلا وہ صوم رکھنے والا شخص ہے جو حالت صوم میں ہے جب تک افطاری نہیں کر لیتا، گویا سحری کھانے کے بعد سے لے کر افطاری کرنے تک صوم کا جو وقفہ ہے پورا کا پورا دعا کی قبولیت کا وقفہ ہے۔ اس لیے اس وقفے سے اور اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو پہلا شخص جس کی دعا رد نہیں ہوتی وہ صائم ہے، اور دوسرا شخص وہ حاکم ہے جو عدل و انصاف کرتا ہے، اور تیسرا شخص مظلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا بھی رد نہیں کرتا۔ یہ ہو گئیں 5 سنتیں۔ ہم آتے ہیں چھٹی سنت یا چھٹے ادب کی طرف، اور وہ ہے افطاری کے وقت دعا پڑھنا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے۔ یہ امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے حسن قرار دیا ہے۔ دعا کے الفاظ ہیں، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، کہ پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور انشاءاللہ ثواب بھی مل گیا۔ اس طرح سے ایک صاحب ایمان کو یقین ہونا چاہیے کہ جس طرح سے افطاری کرنے کے وقت پیاس بجھ جاتی ہے، بھوک مٹ جاتی ہے، رگیں تر ہو جاتی ہیں، ویسے ہی یقینی طور پر اگر اس نے اخلاص کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں صوم رکھا ہے تو یقیناً اس کا اجر و ثواب ضائع ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کسی کی کوئی نیکی چاہے وہ ذرہ برابر ہو قطعاً ضائع ہونے والی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ چند آداب تھے۔ ایک چیز ہم اور یاد دلا دیں، اور وہ یہ ہے کہ صوم کی حالت میں آدمی کو لغو سے اور بیہودہ چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے صوم کا دن ہو تو نہ کوئی بیہودہ باتیں کرو، فحش باتیں کرو، نہ شور کرو اور نہ ہی نادانی کے کام کرو۔ اگر کوئی شخص تمہیں گالی گلوچ بکے، تمہارے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے، تو تم اس سے کہہ دو کہ میں حالت صوم میں ہوں، میں حالت صوم میں ہوں۔ یہ حدیث جو ہے بہت معروف ہے، پہلے اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ اسی طرح سے یہ حدیث جو متفق علیہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولنا اور جھوٹ کے مطابق عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قطعاً اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ایسا شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ گویا صوم میں کھانا پینا چھوڑ دینا یہ مقصد نہیں ہے، مقصد اس سے کہیں اعلیٰ ہے کہ آدمی اللہ کے حکم پر ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جن سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جن سے رکنے کا اور جن سے دور رہنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو یہ ایک اہم ادب ہے کہ اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سب سے بندہ رک جائے، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کے کرنے میں لگ جائے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرے، اللہ کا ذکر کرے اور صوم کا وقت خیر کے کاموں میں گزارے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آداب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔